بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کتاب جو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف سید محمد کاظم قزوینی ہیں. یہ ہے پارٹ نمبر 7 جس کی ہم نے ریڈنگ کا آغاز کیا ہے، بلکہ کرنے جا رہے ہیں پیج نمبر 112 سے. اس کا کافی حصہ ہم پچھلی آڈیو میں پڑھ چکے ہیں، اور اب جو آخری پیراگراف ہے، تقریباً آخری سمجھ لیجئے، بس وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں سے شروع کریں گے، اور یہ ہے اس کی ہیڈنگ. اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، اور وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے. لکھا ہے ہیڈنگ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. لکھا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف کیا گیا ہے، اور مشہور ہے کہ وہ ذیقعد 220 ہجری کے آخر میں شہید ہوئے، اور ان کی عمر 25 سال اور کچھ مہینوں تک پہنچ چکی تھی. اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ہوا. آئیے ہم پڑھتے ہیں پیج 113 کہ امامت کا ستارہ علم، عزت اور عظمت کے آسمان میں غروب ہو گیا. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اس دنیا سے چل بسے. ابتدائی جوانی اور مبارک روشن زندگی کی تازگی ہی میں یہ زندگی اختتام کو پہنچ گئی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو اس تکلیف دہ زندگی اور معتصم کی خواہش اور اس کے آس پاس کے لوگوں کے حسد اور کینہ رکھنے والے مجرموں سے نجات ملی، جنہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود سے تکلیف پہنچتی تھی. وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہوئے، کیونکہ وہ امام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. جس امام علیہ السلام نے دلوں کو فتح کیا اور روحوں کو مسحور کیا، اور یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تقدس اور پاکیزگی کے نور سے گھرے ہوئے تھے. اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں. اور یہ مسلمات جو شیعوں کے نزدیک ثابت ہیں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ان عقائد کا حصہ بن گئی ہیں، وہ یہ کہ امام معصوم علیہ السلام کو امام کے علاوہ کوئی نہیں غسل دیتا، اور امام معصوم علیہ السلام کے سوا کوئی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. اور ہمارے پاس اس مضمون سے متعلق کچھ چیزیں ہیں. ہم نے اپنی کتاب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ولادت سے شہادت تک، اور امام مہدی علیہ السلام ولادت سے لے کر ظہور تک، اس میں تذکرہ کیا ہے. اور جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے زندگی کو الوداع کہا، آپ کے بیٹے امام علی نقی علیہ السلام غسل، کفن اور تدفین کے لیے کھڑے ہوئے، اور ان کے لیے نماز جنازہ پڑھائی گئی. مگر سوال یہ ہے کہ یہ کیسے وقوع پذیر ہوا؟ اس دن امام ہادی علیہ السلام مدینے میں تھے، اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بغداد میں شہید ہوئے تھے، اور دونوں شہروں کے درمیان فاصلہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ تھا. اب اس کا جواب سنیے کہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اولیاء کو معجزات اور غیر معمولی طاقت عطا کرتا ہے. علی ابن خالد کی سوانح حیات میں عین کے حرف میں توئے چھوٹی الارض کے بارے میں ایک بحث ہوئی، اور یہ کہ عین جو ورڈ ابھی پڑھا نا، وہ لکھا ہے عین یہ نون عین. پھر دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اولیاء کو معجزات اور غیر معمولی طاقت عطا کرتا ہے. علی ابن خالد کی سوانح حیات میں عین یعنی عین لکھا ہے عین یہ نون عین کے حرف میں توئے چھوٹی تی الارض کے بارے میں ایک بحث ہوئی، اور یہ کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اس طاقت کو استعمال کیا. چنانچہ امام علیہ السلام نے شام سے کوفہ، پھر مدینہ، پھر مکہ، پھر شام تک لمبے سفر کیے، اور یہ سب ایک ہی رات میں ہوا، جیسا کہ ہم نے حرف عین یہ نون میں عبدالسلام بن صالح حروی کی سیرت کے دوران بھی بتایا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے والد امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے وقت مدینے سے خراسان میں حاضر ہوئے. پیج 114 حاضر ہوئے، اور یہ تی الارض تھا، توئے چھوٹی اور الف لام الف رے زواد تی الارض تھا. جب حروی نے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں پوچھا، ہے رے واو چھوٹی ہے، جب حروی نے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں پوچھا، جب تمام دروازے بند تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے اس وقت مدینے سے یہاں لایا اس نے مجھے اس گھر میں داخل کیا ہے کہ جس کے دروازے بند ہیں. یہی طاقت امام علی نقی علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، اور بلا شبہ وہ تی الارض
کے ذریعے بغداد حاضر ہوئے اور اپنے والد کو غسل دیا، ان کے لیے پوشیدہ طور پر نماز جنازہ ادا کی اور پھر پوشیدہ طور پر مدینہ واپس چلے گئے۔ نیکسٹ پیراگراف لکھا ہے، مسعودی نے کتاب مروج الذہب میں بیان کیا ہے کہ واسق بن معتصم عباسی وہ ہے جس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اگر یہ بات بیان درست ہے تو بظاہر یعنی امام علی نقی علیہ السلام وہ ہیں جو اپنے والد کو غسل دینے اور ان پر نماز پڑھنے کے ذمہ دار تھے، بغیر اس کے کہ کوئی انہیں پہچانے اور حق کو چھپائے، لیکن بظاہر واسق عباسی نے لوگوں کے سامنے نماز جنازہ پڑھائی۔ پہلے تو اس طرح ہے، اب اگلا پیراگراف لکھا ہے، اور دوسرا واسق عباسی کا امام کی نماز جنازہ پڑھانا اور در حقیقت اپنے جرائم اور مظالم پر پردہ ڈالنا تھا، لہٰذا بیشتر حکومتیں کسی شخصیت کو خفیہ طور پر قتل کرتی ہیں اور پھر ان کے لیے عزاداری کرتی ہیں اور کھل کر سوگ کا اعلان کرتی ہیں۔ یہ ساری کوششیں جرم کو چھپانے اور اسے بچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح معتصم سمیت عباسیوں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دینے کا حکم دیا اور پھر وہ اپنے بیٹے واسق کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ امام علیہ السلام کی نماز پڑھائے، اور اس طرح وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے قتل کے الزام سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، امام علی نقی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کی شہادت کی خبر۔ یہ پوری ہیڈنگ تھی۔ لکھا ہے، امام علی نقی علیہ السلام نے مدینہ کے لوگوں کو اطلاع دی کہ ان کے والد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بغداد میں شہید ہو گئے ہیں، جبکہ امام ہادی علیہ السلام مدینہ میں تھے اور ان کے والد کا بغداد میں انتقال ہوا تھا۔ ہارون بن فضل کہتے ہیں، میں نے اس دن امام علی نقی علیہ السلام کو دیکھا جس دن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فوت ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، اب جو آگے ہم یہ پڑھتے ہوئے آگے پیج نمبر 115 پہ، تو انہوں نے کہا کہ ابو جعفر فوت ہو گئے ہیں۔ تو امام ہادی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی طرف سے مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی ہے جس نے مجھے مضطرب کر دیا ہے، اور ایک ایسے شخص سے روایت ہے کہ جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا رضائی بھائی تھا اور ایک گروہ کے درمیان بیٹھا تھا، وہ سخت رونے لگا۔ پھر جب گھر میں داخل ہوا اور چیخ و پکار کی آواز گھر سے باہر نکلنے لگی، پھر گھر سے نکلا، لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، میرے والد کا بھی ابھی انتقال ہو گیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ میرے اندر الہامی جلال داخل ہوا جس کا مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، مجھے احساس ہوا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ راوی نے کہا، ہم نے وہ وقت، دن اور مہینہ درج کیا، پھر پتہ چلا کہ اسی دن ان کی موت ہوئی تھی۔ حسن بن علی وشا، واو شین الف وشا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابو الحسن علی الہادی بن محمد پریشانی کے عالم میں حجرے میں تشریف لائے۔ ام موسیٰ یعنی کہ اس کے والد کی چچی، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ابھی میرے والد وفات پا چکے ہیں۔ تو چچی نے فرمایا، ایسا نہ کہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم اسی طرح ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ ہم نے وہ وقت، وہ دن لکھا، اور جب ان کی وفات کی اطلاع کچھ دن بعد پہنچی، جیسا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اسی دن ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہم عمومی طور پر امام علیہ السلام کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگرچہ اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بحث کو ہم حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی کتاب کہ امام علی نقی علیہ السلام گہوارے سے لے کر شہادت تک کی طرف رجوع کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر کریں گے۔ پیج 116 پہ ہم آ گئے ہیں۔ سامعین، یہ والا جملہ پڑھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی بھی اس کا مطلب ہے کتاب آنے والی ہے، بس وہ میں جلدی سے ڈھونڈ کے تلاش کروں گی اور پھر آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کروں گی۔ آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے، امام کا مرقد شریف۔ امام موسیٰ علیہ السلام نے بغداد میں رہتے ہوئے اپنی وفات سے پہلے قبرستان قریش میں اپنے لیے ایک زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا تاکہ جب وہ فوت ہوں تو وہیں دفن ہوں۔ اسی بقعہ نور میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو ان کے جد بزرگوار امام موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پچھلی طرف دفن کیا گیا اور یہ مقدس مرقد روضہ شریف عمدہ اور بلند مقام ہے کہ جس میں یہ دونوں امام دفن ہیں۔ اس طرح اس کے مصائب اور غم انگیز واقعات کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ہم کچھ پیش آنے والے واقعات کا مختصراً بیان کریں گے۔ کتاب کا نام ہے کامل ابن اسیر۔ اس میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو ان کے جد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی
قبر کے نزدیک سپرد خاک کیا گیا، اور جب ایک مدت گزر گئی تو ان کی قبروں پر عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ اس بقعے کو کاظمین کہا جانے لگا، اور شیعہ زائرین وہاں ان دونوں اماموں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ مخفی طور پر مخالفین کے خوف سے وقت گزرنے کے ساتھ اس مقدس مزار کے چاروں طرف مکانات بنائے گئے ہیں، یہاں تک کہ یہ بغداد کا ایک گاؤں بن گیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے، عمارت کو دوبارہ تعمیر کر کے ان کی تزئین و آرائش کے بعد ان دونوں قبروں پر زری رکھی گئیں، اور دیلمیان، دال یہ لام میم یہ الف نون، دیلمیان کے زمانے میں جب دشمنوں کا خوف دور کیا گیا اور شیعہ زائرین کا ہجوم بڑھ گیا، مکانات اور عمارتیں بڑھ گئے، تو سال 336 ہجری میں موزل الدولہ میم این زے الف لام دال واو لام ہے، موزل الدولہ احمد بن بویا نے حکم دیا کہ دونوں ذریحوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اس نے دونوں ذریحوں اور اس کے اطراف کو سجایا اور ذریحوں کے سامنے ایک اونچی دیوار والا صحن بنوایا۔ اس نے سپاہیوں اور ایک لشکر کو قبر کی خدمت کرنے اور اس کی حفاظت کرنے اور زواروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تفویض تفویض کیا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ لوگ جوق در جوق اس زیارت کے لیے روانہ ہوئے اور حرمین کے پڑوسی بڑھ گئے۔ بو بہیان، بے واو بے ہے یہ الف نون، بو بہیان کے دور میں روضہ بہت مشہور ہوا اور اس کے زواروں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ پیج 117۔ اور سن 443 ہجری میں بغداد میں مسلمانوں کے مابین ایک چھوٹی سی وجہ سے زبردست لڑائی ہوئی، اور مخالفین نے ائمہ اطہار کے مزاروں پر حملہ کر دیا اور انہوں نے قیمتی سامان لوٹ لیا۔ آخری دن انہوں نے مزارات اور گنبد جلا دیے۔ اگلے دن وہ امام موسیٰ ابن جعفر اور امام محمد جواد علیہ السلام کی قبریں کھود کر احمد بن حنبل کے مقبرے میں منتقل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا اور وہ کمزور ہو گئے اور مایوسی میں لوٹ گئے۔ ہر دور میں مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ بغداد میں اذان میں حیا علی خیر العمل کی مخالفت کے موضوع پر اماموں کے مزار پر ناراضگی پھیل گئی، اور انہوں نے لوٹ مار اور تباہی اور جلانے اور لعنت بھیجنے کا کام شروع کر دیا۔ پھر 446 ہجری میں حرمین کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 490 ہجری میں سلجوق سین لام جیم واو قاف سلجوق بادشاہ کے ایک وزیر ابو الفضل الاسد ابن موسیٰ قمی نے حرمین کی مرمت کی، اور اس نے مقدس مزار کو ایک مضبوط بنیاد کی حیثیت سے تعمیر کیا، اور عظیم قبر میں اور قبروں کے چاروں طرف ساگون سین الف گاف واو نون ساگون کی لکڑی کا استعمال کیا۔ اس نے نماز کے لیے اذان کے لیے 2 بلند گلدستے بنوائے۔ 517 ہجری میں مخالفین نے بغاوت کر کے مشہد شریف پر حملہ کر دیا اور دروازوں کو توڑ دیا۔ جو کچھ انہوں نے سونے چاندی کے چراغوں اور دوسرے فانوس اور زیورات میں پایا، جہاں تک ہو سکا زیور لوٹ لیا اور تباہ کر دیا۔ یہ سب عباسیوں کے زمانے میں ہوا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ 575 ہجری میں مستضی میم سین تے زواد چھوٹی ہے مستضی بے امر اللہ العباسی کا انتقال ہوا۔ اب یہ میں اس کی ہجے کرتی ہوں، میم سین تے زواد چھوٹی ہے، اور پھر بے الف میم رے الف لام لام ہے، العباسی کا انتقال ہوا۔ اس کے بیٹے ناصر الدین اللہ نے اس کی جگہ قیام کیا۔ وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں شامل تھا، چنانچہ اس نے روضے کی تعمیر و مرمت شروع کر دی اور ذریحوں کو سجایا، اور اس نے رواق اور اذان کی جگہ بنائی، اور اس نے صحن کو وسعت دی اور اس کے چاروں طرف کمرے بنوائے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ ناصر الدین اللہ عباسی کے بیٹے ظاہر بے امر اللہ کے زمانے میں روضہ مقدس میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے فرنیچر، قالین، کتابیں اور قرآن پاک جلا دیے۔ آگ صندوق، زری اور گنبد شریف تک پہنچ گئی۔ چنانچہ ظاہر بے امر اللہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ روضے کو تعمیر کیا جائے، اور تعمیر کے دوران ظاہر کی موت ہو گئی۔ اس کے بیٹے مستنصر باللہ نے مرمت مکمل کی۔ پیج 117۔ میں دوبارہ دیکھوں کہاں
پیج 17 پہ کیا ختم پڑھا تھا؟ ہاں جی، اس کے بیٹے مستنصر باللہ نے مرمت مکمل کی، ان برسوں کے دوران دریائے دجلہ کا پانی بڑھ گیا، ہمیں پیج 118 پر بڑھ گیا اور بغداد میں بار بار گھروں اور محلوں کے میں سیلاب آیا اور بغداد غرق ہو گیا۔ یہ پھوٹ اور بغاوت شہر میں روضہ مقدس تک پہنچی اور بہت بڑا نقصان ہوا۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ 966 ہجری میں شاہ اسماعیل صفوی نے روضے کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کروایا، خوبصورت اور دل کو چھو جانے والے انداز میں 2 عظیم گنبد بنوائے، میناروں کو 4 میناروں میں تبدیل کر دیا۔ اس نے مزار کے شمال میں مسجد صفوی سواد فے واو چھوٹی صفوی کے نام سے جانے والی مسجد قائم کی۔ لکھا ہے دوسری عظیم خدمات اور کارنامے انجام دیے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ 1047 ہجری میں سلطان مراد چہارم داخل ہوا اور اس کی فوج نے بغداد کو لوٹ لیا۔ انہوں نے روضہ کاظمیہ مقدسہ پر حملہ کیا اور سونے چاندی وغیرہ سے قیمتی چیزیں لوٹ لیں۔ 1211 ہجری میں سلطان محمد شاہ قاجار قاف الف جیم الف رے قاجار نے دونوں گنبدوں کو سونے کے بنانے کا حکم دیا، عظیم میناروں کے سروں کو سونے کا بنایا، چھوٹے ایوان پر سونے کا کام کرنے کا حکم دیا، اور اس نے برآمدے اور مزار کو سفید سنگ مرمر سے ہموار کرنے کا حکم دیا اور حرم کے ہمسایوں کے گھروں کو صحن شریف کا حصہ بنا کر وسیع کر دیا۔ 1287 ہجری میں سلطان ناصر الدین شاہ نے اسٹیل کی زری پر چاندی کے زری کو لگانے کا حکم دیا۔ 1293 میں ناصر الدین شاہ کے چچا فرہاد مرزا نے ایک صحن تعمیر کیا اور عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا، سابقہ بنیادوں کو تباہ کر دیا۔ اس نے ملحقہ مجاورین حرم کے مکانات خریدے اور صحن کی جگہ میں اضافہ کیا، صحن کے آس پاس خوبصورت کمرے بنائے۔ اس نے ساری دیواروں پر کاشی کاری کروائی اور قیمتی پتھروں سے صحن ہموار کیا۔ اس سلسلے میں یہ مناسب ہے کہ جانیں، اب یہ ہیڈنگ ہے کہ اس سلسلے میں یہ مناسب ہے کہ جانیں، ہم کیا جانیں، آئیے دیکھنے لکھا ہے شیخ بہائی رحمۃ اللہ امامان کاظمین علیہ السلام کے روضے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ امام مین ہونا چاہیے تھا، چلیے کوئی بات نہیں، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے چیز۔ وہ فرماتے جو ہیں اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں پیج 119 پر کہ اے زیارت کرنے کا ارادہ کرنے والو، اس جگہ کے مغرب میں جاؤ اور اپنے جوتے اتار دو اور عاجزی اختیار کرو۔ جب وہ 2 گنبد تمہیں نظر آ جائیں تو اپنے آپ کو اس طرح کر لو جیسے تم کوہ طور پر پہنچے ہو، کیونکہ ان 2 گنبدوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چمک رہا ہے اور حق ہے کہ اسی طرح کہا جائے۔ اچھا، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، پھر لکھا ہے یہ عظیم محل تعمیر کیا گیا اور یہ مقدس روضہ مضبوط ہو گیا۔ انتہائی خوبصورت عمارت، فن تعمیر اور خوبصورت ہندسوں کی روشن علامتیں اس کے لیے حیرت انگیز دلچسپ نظارے اور مناظر جو روح کو خوشی اور سینوں کو وسعت دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں پہ جملہ ختم ہو گیا، میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ یہ عظیم محل تعمیر کیا گیا اور یہ مقدس روضہ مضبوط ہو گیا۔ انتہائی خوبصورت عمارت، فن تعمیر اور خوبصورت ہندسوں کی روشن علامتیں اس کے لیے حیرت انگیز دلچسپ نظارے اور مناظر جو روح کو خوشی اور سینوں کو وسعت دیتے ہیں، یہاں پہ ختم ہو گیا۔ پھر ہے زائر روضے میں داخل ہوتے وقت خوف، عاجزی اور روحانیت کو محسوس کرتے ہیں۔ طلوع فجر سے پہلے ہی حرم اور روضہ اقدس کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ رات کے کچھ گھنٹے گزرتے ہیں تو مسلمان اپنی صنف اور نسل سے قطع نظر روضے کی زیارت کا رخ کرتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ عراق کے اطراف لوگ گروہ در گروہ دوسرے اسلامی ممالک بلکہ غیر اسلامی ممالک کے جہاں شیعہ رہتے ہیں وہ داخل ہو کر دونوں اماموں کی زری کے گرد چکر لگاتے ہیں، انہیں بوسہ دے کر ان سے وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے برکت لیتے ہیں۔ گویا صحابہ کرام کے زمانے سے ہی مسلمانوں کا یہی طریقہ تھا کہ ان کی زیارت کے دوران گواہی دیتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت اور خلافت اور ان کی عظیم شخصیت، خوبیاں دین خدا کو پھیلانے، رسول خدا کی سنت کو زندہ رکھنے، باطل سے جنگ کرنے اور ظلم و ستم دشمنان خدا کے ذریعے ان پر ہوا، اسے یاد کرتے ہیں۔ مقدس مقام خدا کی یاد
کا مرکز، نماز، قرآن مجید کی تلاوت، خداوند متعال سے التجا اور دعائیں کرنا، یہ ایک عادت بن گئی ہے۔ یہ اس جگہ کے اعزاز اور اس کی حرمت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس میں 2 اماموں کا وجود مقدس دفن ہے۔ خطبہ اور شعراء خطبے اور قصیدے پڑھتے ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی اخلاقی خوبیوں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کی عظیم منزلت شامل ہے۔ پھر دردناک ضمنی مصائب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب زائرین، نمازیوں اور ذاکرین کے لیے ہفتہ بھر میں جمعے کی رات خاص تھی۔ اب ہم یہاں پر آگئے ہیں پیج نمبر 120 پر۔ اب لکھا ہے رجب کی 25 تاریخ کو ہجوم کی شدت، جو حضرت امام کاظم علیہ السلام کی شہادت اور ماہ ذی القعدہ کی آخری دن جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت سے ہم آہنگ تھی، نیز عراق جانے والے حکومتی افراد کی آمد جن میں بادشاہ، سردار وغیرہ ہوتے تھے، ان دنوں بزرگ اماموں کے روضوں پر حاضری دے کر شرف حاصل کرتے تھے۔ ضرورت مند اپنی حاجات لے کر اس عبادت گاہ میں داخل ہو کر خداوند عالم سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کی دعا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے صرف کرتے، میں نے تھے اور ہیں خود لگا دیا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ میں بہت جوش میں آ گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں وہاں پہ روضے پہ موجود ہوں۔ اچھا لکھا ہے وہ خداوند متعال سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں حضرت امام موسیٰ ابن جعفر کاظم علیہ السلام اور حضرت امام محمد الجواد علیہ السلام کو واسطہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی ضروریات کو پورا کیا گیا، ان کی پریشانیوں کا ازالہ ہوا، خدا کے کہنے سے ان کے دکھوں اور مشکلات کو ختم کیا گیا۔ امام موسیٰ علیہ السلام باب الحوائج کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اسی طرح حضرت امام محمد تقی علیہ السلام باب المراد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو کاظمین یا جوادین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان صدیوں کے دوران شیخ مفید محمد ابن نعمان اور شیخ خواجہ نصیر الدین توسی جیسے بزرگوں کا ایک بہت بڑا گروہ ان 2 عظیم مقامات کے قریب دفن ہوا تھا۔ ہم اس بحث کو 2 الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں جس میں عبرت، بصیرت اور نصیحت موجود ہے۔ اب لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ کلام اول۔ اب کلام اول میں کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اس کتاب میں آپ نے پڑھا کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی مامون اور معتصم کے مظالم سہے۔ عباسی دربار کے بے ضمیر فقہا اور قاضیوں نے انہیں زہر سے شہید کروایا۔ ان کی قبر اور ان کے جد امام موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو قتل و غارت، خراب کرنے، تباہی، جلانے اور ہر طرح کی توہین کر کے صدیوں اور نسلوں میں بار بار دہرایا گیا۔ 800 برسوں کے دوران یہ مزار دشمن کے تیروں کا نشانہ بنا رہا۔ ہر زمانے میں آل بویا اور سلاجقہ قبائل، اب میں اس کی ہجے کروں گی، الف مد آ لام، آل تو سمجھ میں آ گیا، بویا بے واو یہ ہے، و سلاجقہ سین لام الف جیم قاف ہے، اور قبائل تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ یہ نام کیونکہ مشکل ہوتے ہیں اس لیے میں ہجے کر دیتی ہوں کہ قبائل کے کچھ شیعہ افراد اور ایران کے کچھ عباسیوں اور سلطانوں نے مزار کو مضبوط کیا اور اسے قیمتی فانوس، پردوں اور قرآن کی نفیس نسخوں اور ہر طرح کے قالین سے سجایا جن کی قیمتوں کو حساب میں نہیں لایا جا سکتا۔ لیکن یہ ساری کاوشیں اور تحائف اور کارنامے آگ کی نظر ہوئے یا شریروں کی لوٹ مار کا شکار ہو گئے، لہٰذا وہ قوم ایسی قوم کی اولادیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو دشمنی وراثت میں ملی تھی۔ وہ ماضی سے لے کر آج تک نسل در نسل نفرتوں کو آگے بڑھاتے رہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا انہیں ایسا لگتا ہے کہ نبی ان کا ہے اور وہ ان کی امت کے ہیں اور وہ ان کی امت ہیں۔ وہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ کیا یہ وہ مودت ہے جسے خدا نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اجر قرار دیا ہے، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے ان سب کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ اس طرح بغض رکھنے والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف قیام کیا، انہوں نے ان کے ساتھ ان کی زندگی اور موت میں جنگ لڑی، انہوں نے ان کے مزار اور مشاہد کے خلاف قیام کیا، اور ہمیشہ کی طرح یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ ہر دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے ساتھ کرائے کے قلمدانوں اور مزدوروں نے کینہ و نفرت سے بھرپور زہر آلود کتابیں لکھ کر وراثت میں
ملے ہوئے بغض کا دفاع کیا۔ کاش مجھے اس احمقانہ فعل کی وجہ معلوم ہوتی۔ کیا یہ اعمال اسلام سے تعلق رکھتے ہیں جن کا ارتکاب مخالفین کرتے ہیں؟ اور کیا وہ روز قیامت خدائے تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے اور جزا و سزا پہ یقین رکھتے ہیں؟ اور یہ قیامت کے دن رسول خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے خلاف کیوں لکھا، یہ کیا جرم ہے کہ جس کے تم مرتکب ہوئے، وہ کیا کہیں گے؟ میں نہیں جانتا، شاید وہ جانتے ہیں۔ اب لکھا ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کلام اول، اب آئیے لکھا ہے کلام دوم۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ اس مظلوم امام کا روضہ ہے کہ جسے زہر سے شہید کر کے ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ شیخ بہائی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ معتصم عباسی کی قبر کہاں ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، ہم پیج 122 پہ آ گئے ہیں، کہاں ہے؟ تو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی قاتل ام فضل کی قبر کہاں ہے؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے، لکھا ہے اور یحییٰ بن اقسم اور احمد بن ابی داؤد کی قبریں اور ان جیسے دوسرے مجرموں اور وہ جو لوگوں اور شہروں پر حکومت کرتے تھے جنہوں نے مشرق اور مغرب پر قبضہ کیا اور ہزاروں لوگوں کا خون بہایا، اقوام عالم کا خون چوسا، انہیں زندگی کے حقوق سے بھی محروم کیا، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا بلکہ آثار اہل بیت علیہ السلام کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کی۔ اب وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں بھائی، کہاں ہیں؟ یہاں 3 دفعہ لکھا ہے اور سوالیہ نشان بھی ہے۔ کسی کو اب پھر 3 سوال آگے آ رہے ہیں، سب میں سوالیہ نشان ہے۔ کیا کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں دفن ہوئے؟ کیا کوئی ان کی قبروں پر جاتا ہے؟ کیا کوئی ان پر درود بھیجتا ہے؟ کیا انہوں نے خود کو اچھا کہلوانے کے لیے اپنے لیے اچھا نام چھوڑا ہے؟ یہ تمام سوالات تھے سامعین۔ لکھا ہے کہ ہر ایک کے لیے عبرت ہے کہ جو خدا کی طرف راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اب ہیڈنگ آ گئی کہ امام جواد علیہ السلام کے متعلق نثر اور شاعری۔ لکھا ہے جو شخص بھی احادیث میں دسترس رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر اور سبب نزول کی طرف رجوع کرے۔ اس پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف میں آیات کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، چاہے وہ تنزیلی اعتبار سے ہو چاہے وہ تعویلی اعتبار سے ہو۔ اسی طرح خاص اور عام شکل میں آیات موجود ہیں، چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ایک خاص انداز میں آیات نازل ہوئی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کلی طور پر آیات نازل ہوئی ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیراگراف ہے کہ اب ہم ان آیات کی شان نزول، ان کی تفسیر و تشریح میں بیان کردہ احادیث کو بیان کرنے نہیں جا رہے۔ اچھا، میں سمجھ رہی تھی کہ بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں جا رہے۔ معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ وہ ہے کہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، جو مخلوق کی تعریفوں سے بے نیاز ہے، لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی عظمت کی نشانیوں، فضائل اور اخلاقی خوبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصائب و تکالیف بھی ہیں جو انسان کے ضمیر کو بیدار کرتی ہیں۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 123 پر۔ لکھا ہے کہ یہ پاکیزہ روحوں کو جوش دلاتی ہے، مددگار دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی طرف کھینچتی ہیں، پھر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے اثرات ان میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر آیات مودت جاری ہو جاتی ہیں، ان کے قلم سے نظم و نثر جاری ہو جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس مقصد کے لیے سینکڑوں ہزاروں مجالس و اجتماعات وجود میں آتے ہیں، خطباء اور شعراء ان میں محبت و مودت کے پھول بکھیرتے ہیں۔ مختلف ممالک اور مختلف زبانوں میں اہل بیت علیہ السلام کی مختلف صفات و فضائل کا تذکرہ کر کے ان کی صفات و فضائل کے عطر کی خوشبو بکھیرتے ہیں۔ اس طرح کی استعداد کھل کر قصیدوں سے عشق و محبت وجود میں لاتی ہیں، شعر مرتب کرنے والے شعراء وجود میں آتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مختلف سطحوں پر شاعری کے فن میں نشانیاں نمودار ہوئی ہیں۔ ادب میں ترقی اور ایک خوبصورت باغ جو زندگی میں خوشی لاتا ہے، دلوں کو زندگی اور معنویت سے بھر دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ روحانیت کی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور مادیت سے جدا ہو کر دلوں سے غم کو دور کرتا ہے، جذبات اور ایمان کے آنسو بہاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایسی قوت جاذبیہ ہے کہ جو لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف راغب کرتی ہے، انہیں نیچے سے اوپر لاتی ہے، چنانچہ ذہنی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور روحانی گرہیں کھل جاتی ہیں، ایک پورے وجود انسانی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ہدایت اعتدال، استقامت، توبہ اور استحقاق اولیاء اللہ کے گروہ کو
دیا گیا ہے۔ ان کی پیروی کرنے اور روشنی کو استعمال کرنے اور ان کی تعلیمات کو زندگی کے مختلف شعبوں میں لاگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی ان نتائج اور واقعات سے بھری پڑی ہے جو روح سے متعلق ہیں اور اس سے پاکیزہ نتائج اور پھل دیے ہیں۔ خدا کی اجازت سے اسے متلاشیوں کے لیے ہر زمانے کے لیے مہیا کر دیا ہے۔ ہم یہاں پر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں جو بعض نثر اور نظم کہی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ آئیے پیج 124 پر سب سے پہلے لکھا ہے شاہکار اور خوبصورت نثر۔ جب علامہ ادیب علی بن عیسیٰ اربلی نے کہا کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہر حالت میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہیں اور اس بیان میں لغوی سچائی ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب جواد ہے جس کا مطلب سخاوت مند اور عطا کرنے والا ہے، اور وہ پاکیزہ نسل سب سے افضل پیدائشی پاکیزہ، ان کی ولادت اعلیٰ ترین درجے کی شان و شوکت تک پہنچی ہوئی ہے جسے کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا۔ ان کی عظمت اعلیٰ و عظیم ہے، ان کا مقام اعلیٰ ترین ستاروں سے اعلیٰ اور اس کا منصب افضل ترین منصب ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام عظمت کی طرف گامزن ہستی ہے اور ہمیشہ نیک عظیم ہونا ان کے لیے سب سے زیادہ برتری ہے۔ عظمت ہی سے انہوں نے جنت میں قدم رکھا اور ہر برائی سے دور ہیں، ان میں تمام خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ اخلاق حسنہ کی خوشبو ان کے اطراف سے بکھر رہی ہے اور عظمت و بزرگی ان کے گرد رواں دواں ہے۔ ان سے اور ان کی اولاد اور ان کے آباء و اجداد سے سخاوت و عطا کی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو ان کی محبت میں کوشاں ہے اور اس پر افسوس ہے جو ان کا مخالف ہے۔ جب عظمت و بزرگی اور فخر تقسیم کیے جا رہے تھے تو یہ باکمال تھے، اور جب یہ بزرگی کے مرکب پر سوار ہوئے تو میم رے کاف بے، یہ میرے خیال یہ میں صحیح پڑھا، پر سوار ہوئے تو وہ اس کے نقطۂ عروج پر تھے۔ انہوں نے سخاوت و عطا کی بارش پر سبقت حاصل کر لی، جرأت و بہادری کے لحاظ سے شیر برابر تھے اور اچھے سیرت و کردار کے لحاظ سے بے نظیر تھے۔ جب ان کے معزز باپ دادا اور بچوں علیہ السلام کا شمار کیا جاتا ہے وہ جواہرات کے حساب سے شمار کیے جاتے ہیں، ان میں سارا شان و شوکت جمع ہے، ساری عظمت ان میں ان کے باپ دادا اور ان کے بچوں میں جمع ہے۔ کس کے باپ دادا ان کے باپ دادا کی طرح ہیں؟ سوال یہاں پہ ہوا ہے کہ اور کس کے باپ دادا ان کے باپ دادا کی طرح ہیں؟ عظمت و بزرگی میں ان کے شریک ہیں، ان کا جود و سخا غریبوں کا دامن بھرتا ہے، غریب بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہدایت کے راستے ان کے وسیلے سے کھلتے ہیں اور لوگ ذلت و رسوائی سے ان کو ذلت و رسوائی سے نجات کا ذریعہ بناتے ہیں۔ لوگ نہیں یہاں لکھا ہے، اور وسیلے سے لوگوں ذلت و رسوائی سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نجات اور کامیابی ان کی محبت میں ہے، یہ سخاوت اور نیکی کے مالک ہیں، ان کی جتنی تعریف کی جائے یہ پھر بھی اس سے زیادہ کے مستحق ہیں۔ پیج 125۔ ان کے طفیل ہر طرح کی شان و شوکت ملتی ہے، گویا کہ ساری اچھی خصوصیات ان کے اعلیٰ وجود کی تخلیق ہیں اور ان کے وجود میں موجود ہیں۔ جنت ان سے ملاقات اور ان تک پہنچنے کا نام ہے، جہنم ان سے دور ہے۔ یہ صفات ان کے ہر حاضر و غائب فرد میں موجود ہیں، سب باپ اور بیٹوں میں یہ خصوصیات موجود ہیں اور ان کی محبت سب پر لازم اور سب کے لیے ضروری ہے۔ ان کی حکومت ہمیشہ قائم رہتی ہے، ان کی سیادت و سرداری کا بازار ہمیشہ چلتا ہے، ان کے دوستوں کے لب مسکراتے ہیں۔ ان کی عزت اور عظمت میں یہی کافی ہے کہ ان کے آباء و اجداد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے والد علی علیہ السلام ہیں اور ان کی والدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اسی صفحے کے اوپر کچھ قصیدے شروع ہوئے ہیں، تو پہلے میں یہ دیکھ لیتی ہوں کہ یہ قصیدے کتنے بڑے ہیں کہ آیا کہ ہم اس ریکارڈنگ میں پڑھ سکیں گے کہ نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس میں نہیں پڑھ سکیں گے، اور کیونکہ 2 منٹ میں تو ختم ہوں گے نہیں، اور اس سے زیادہ اس وقت پڑھنے کا اس ایک ریکارڈنگ میں مزہ بھی نہیں آئے گا آپ لوگوں کو بھی۔ میرے خیال ہے ہم قصیدے کریں گے اگلی ریکارڈنگ میں۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔